اپنی ریاست کو جو یہاں پر بھائی چارگی اور محبت ہے، اور ہم اس کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی بی جے پی کی حکومت ہے وہاں پر ہم کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت نے ایک ایسا قانون نکالا کہ چاہے کوئی ٹھیلا بنڈی کے اوپر آم بیچ رہا ہو یا کوئی بنڈی کے اوپر چائے اور سموسے بیچ رہا ہو، یا پھر اگر کوئی ہوٹل کا مالک ہو یا ڈھابے کا مالک ہو، یا پھر اس ہوٹل کے ڈھابے میں اگر کوئی مسلم ملازم کام کرتے ہیں، تو اتر پردیش کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ بنڈی والے کو آم بیچنا ہے اپنا نام لکھنا پڑے گا، چائے اور سموسا بیچتے ہیں تو اپنا نام لکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ ہوٹل کا اگر مالک ہے یا اگر ہوٹل کا نام کچھ اور ہے تو اس کو پینٹ کر کے لکھنا پڑے گا کہ مالک مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ اگر ہوٹل کا مالک ہندو ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ اس کے پاس کتنے مسلم ملازم کام کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت نے ہمارے ہندو بھائی جو ہوٹلوں کے مالک تھے ان کو ڈرا کر، ان کو دبا کر، ان کے ذریعے سے اس ہوٹل میں کام کرنے والے کئی مسلم ملازمین کو نوکری سے نکال دیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ 5 اگست کے بعد آئیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارا ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مذہب کے نام پر کسی سے ڈسکریمنیشن کریں، ناانصافی کریں۔ ہمارا ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے آئین کی دفعہ 19 یہ کہتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے روزگار کے مواقع فراہم کرنے یا تلاش کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ تو ایسا قانون وہاں پر بنایا گیا، اور جو ایسا قانون وہاں پر اتر پردیش میں بی جے پی حکومت نے بنایا کہ جو ہم کو ہٹلر کے 1930 کی جرمنی کی یاد دلاتی ہے۔ اور ہٹلر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت کے جرمنی میں موجود یہودیوں سے کہ آپ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر ایک سٹار آف ڈیوڈ یعنی نشان ہوگا، اس کو آپ کو ہاتھ پر پٹا باندھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہٹلر نے کہا کہ یہودیوں سے کوئی سامان نہیں خریدے گا، ان کا بائیکاٹ ہوگا۔ تو یہ جو فیصلہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے لیا وہ ہٹلر کے اس فیصلے کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور ہمارے بھارت کے آئین کی دفعہ 17 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم سے انٹچبلٹی کو اس کو فروغ نہیں دے گا۔ تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگائی، اور پھر دوبارہ بھی سپریم کورٹ کے پاس جب جمعے کے دن اب یہ مسئلہ آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اسٹے برقرار رہے گا۔ جہاں کہیں بی جے پی ہم دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں 11 سے زیادہ مسلم اقلیت کے گھروں کو بلڈوزر سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ 4 جون کو پارلیمانی الیکشن کا نتیجہ آیا، اس کے بعد سے میرے خیال سے اگر میں غلط نہ کہوں تو 14 سے 15 مسلمانوں کی ماب لنچنگ کے ذریعے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے تو وہاں پر ایک مسلمان جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اس نے بقرعید میں بھینس کی قربانی دی، تو بی جے پی کے یا ان کے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا پر یہ ڈال دیا کہ اس مسلمان نے گائے کی قربانی دی، تو ہجوم اس کے دکان کے سامنے جمع ہوا اور اس کی دکان کو توڑ دیا گیا یا اس کے کپڑوں کی دکان کو لوٹ لیا گیا۔ ایسے روز کئی نہ کئی واقعات آتے ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک ریلوے کی پولیس نے ایک مسلمان بچے کو اتنا مارا کہ اس کے پیٹ سے اس کی اتھڑیاں نکل گئی۔ تو یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ نفرت جو
مسلمانوں کے خلاف جو پھیلا دی گئی ہے یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہر کوئی نفرت کی نگاہوں سے آپ دیکھتے جائیے کہ کوئی ویڈیو ڈالتا ہے کہ مسلمان بڈی پہ کاروبار کر رہا تو انہیں تھوک کے کھلاتا. کوئی آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ بولتا ہے بھائی میرا کھانا ہے، میرا مال جو ہے وہ سب سے بہترین ہو. مگر ویڈیو ایک ڈال دی گئی. ایک ویڈیو ایک یہاں پر تلنگانہ کے یہی سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، ایک ویڈیو ڈالے کہ تلنگانہ میں ایک بگونا ہے، اس میں کیا بولتے ہیں آپ، وہ آدمی تیل ڈال رہا ہے یا کچھ ڈال رہا ہے تو بولے نہیں پیشاب کر رہا. وہ ویڈیو ڈالے تو میں ماجد حسین کو بولا کہ ماجد حسین جا کر پھر پولیس میں کمپلین کی، FIR ہوا تو اس کے بعد وہ ویڈیو ہٹ گیا. بہرحال ہر طرح سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ نفرت کے ایک ماحول کو اور مضبوط کیا جائے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، ہم بزدلی کو اپنے قریب آنے نہ دیں، اور ہم قانون کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی طاقتوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو یہ بات سوچنا پڑے گا کہ آخر اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں جہاں پر ہمارے بیکورڈ کلاس کے لوگ اور اپر کاسٹ کے لوگوں کی ان کی نمائندگی برابر ہو چکی ہے، اب کسی سمودائے کی یا کسی مذہبی سمودائے کی اگر نمائندگی 4% ہے، 14% مسلمانوں کی آبادی ہے تو صرف 4% جیت کر گئے ہیں. یہ بات بھی ہم کو سوچنا ہے. مہاراشٹرا میں ایک امتیاز جلیل MP تھے، اور مہاراشٹرا میں چاہے کانگریس ہو، ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا ہو یا شرد پوار کی NCP ہو، انہوں نے 48 لوک سبھا کی سیٹوں میں سے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. ایک امتیاز جلیل تھا تو سب مل گئے، چاہے کانگریس ہو، شرد پوار ہو، ادھو ٹھاکرے ہو، شنڈے ہو، فڈنویس ہو، سب مل کے بولے کہ دوسرے پارلیمنٹ کی سیٹوں میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر یہاں سے امتیاز جلیل نہ جیتے. اور ہم نے دیکھا کہ امتیاز جلیل کو مل کر انہوں نے ان کی کامیابی کو روک دیا.